غرض اس طرح کی باتیں کرتا ہوا ڈھلان اتر کر وادی میں پہنچا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ وادی ایک سرے سے دوسرے تک ہیروں سے پٹی پڑی تھی۔ وہاں ہر قسم اور ہر سائز کے ہیرے موجود تھے، اور بعض تو اتنے نادر اور بے بہا تھے کہ بادشاہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے۔ ساری وادی دھوپ میں جگمگ جگمگ کر رہی تھی، لیکن ان ہیروں کے ساتھ ہی وہاں اژدہے اور سانپ بھی بکثرت موجود تھے، اور ان کی شکلیں دیکھ کر اور پھنکار سن کر میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ بعض اژدہے تو اتنے موٹے اور لمبے تھے جیسے تاڑ کے درخت کا تنا، اور اگر ہاتھی بھی ان کے ساتھ آ جاتا تو وہ اسے بھی ایک سانس میں نگل لیتے۔ میری جان ان سے اس طرح بچی کہ اس وقت وہ تیزی سے رینگ رینگ کر اپنے غاروں اور بلوں میں جا رہے تھے۔ اژدہوں کے ڈر سے میری بھوک پیاس اڑ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ رات کو ان سے میری جان کیسے بچے گی۔ کچھ دیر بیکار پھرنے کے بعد میں نے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جہاں چھپ کر میں رات بسر کر سکوں۔ شام کے وقت ایک الگ تھلگ سی جگہ پر مجھے ایک غار نظر آیا۔ اس کا دہانہ بہت چھوٹا تھا اور میں نے طے کیا کہ اسی غار میں پناہ لینی چاہیے۔ میں نے اس میں داخل ہو کر دہانے کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیا تاکہ باہر سے کوئی آ نہ سکے، اور اطمینان کی سانس لی۔ جب میری آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو گئیں تو میں نے غار کو دیکھنا بھالنا چاہا۔ میں چند قدم ہی چلا تھا کہ غار میں پرلی طرف ایک بہت بڑا اژدہا نظر آیا جو اپنے انڈوں پر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہ گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ باہر جاؤں تو خطرہ، اندر رہوں تو خطرہ۔ آخر میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسے بچانا منظور ہوگا تو بچا لے گا۔ یہ سوچ کر میں وہیں بیٹھ گیا اور ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ صبح ہوتے ہی میں پتھر اٹھا کر لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ ایک تو میں بھوکا پیاسا، دوسرے 2 راتوں سے سویا نہ تھا، تیسرے جان کے ڈر سے بے حال تھا۔ بغیر کسی مقصد کے گرتا پڑتا ایک طرف چلا جا رہا تھا کہ گوشت کا لوتھڑا چٹانوں سے لڑکتا ہوا میرے سامنے آ گرا۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ ذبح کی ہوئی اور کھال اتری ہوئی بھیڑ ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ پتہ نہ چل سکا کہ یہ ماجرا کیا ہے اور بھیڑ کس لیے نیچے پھینکی ہے۔ سوچتے سوچتے مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں نے کئی بار سیاحوں اور سوداگروں کی زبانی سنی تھی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ بہت دور ایک جزیرے پر ہیروں کے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی ہے جو ہیروں سے اٹی پڑی ہے، لیکن پہاڑوں کی وجہ سے انسانوں کا اس وادی میں گزر ہونا ناممکن ہے۔ اور اگر بالفرض محال کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو وادی میں رہنے والے اژدہوں سے جان نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ سوداگروں نے وادی سے ہیرے حاصل کرنے کی ایک انوکھی ترکیب نکالی ہے۔ وہ دن کے وقت بھیڑ ذبح کر کے کھال اتار کے پہاڑ سے نیچے وادی میں پھینک دیتے ہیں۔ جب وہ بھیڑ نیچے گرتی ہے تو ہیرے نرم گوشت میں پھنس جاتے ہیں۔ دوپہر کو جب عقاب اور سیمرغ شکار کی تلاش میں نکلتے ہیں تو بھیڑیں اٹھا کر اپنے اپنے گھونسلوں میں لے آتے ہیں۔ انہیں گھونسلوں میں اترتا دیکھ کر سوداگر شور و غل مچاتے ہوئے ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کے شور سے گھبرا کر پرندے بھیڑوں کو چھوڑ چھاڑ کر اڑ جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سوداگر بھیڑ کے گوشت سے ہیرے چن کر ہنسی خوشی اپنی راہ لیتے ہیں۔ یہ بات یاد آتے ہی میں سمجھ گیا کہ بھیڑ کیوں پھینکی گئی ہے۔ فوراً ہی مجھے اس ڈراؤنی وادی سے نکلنے کی ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے دوڑ بھاگ کر عمدہ ہیرے اٹھانے اور جیبوں میں بھرنے شروع کر دیے۔ جب جیبیں بھر گئیں تو میں انہیں آستینوں میں اکٹھا کرنے لگا۔ اس طرح سینکڑوں ہیرے جمع کرنے کے بعد میں نے پگڑی اتاری اور اپنے آپ کو مضبوطی سے بھیڑ سے باندھ لیا۔ پھر میں بھیڑ کے نیچے لیٹ کر انتظار کرنے لگا۔ مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک سیمرغ نے آ کر جھپٹا مارا اور بھیڑ اور مجھے لے اڑا۔ اڑتے اڑتے وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا گرا اور بھیڑ کو نوچ کر کھایا ہی جاتا تھا کہ ایک طرف سے ڈھول پٹنے، نرسنگے پھونکنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ اس قدر شور ہوا کہ سیمرغ بھیڑ کو چھوڑ کر اڑ گیا۔ میں نے فوراً پگڑی کھولی اور بھیڑ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میرا حلیہ بڑا عجیب تھا۔ کپڑوں میں جگہ جگہ اور چہرے پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ اتنے میں جدھر سے شور ہوا تھا ادھر سے ایک آدمی میری طرف دوڑا ہوا آیا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ہکا بکا رہ گیا اور ڈر کے مارے اس نے میری طرف دوبارہ دیکھا بھی نہیں، بلکہ بڑھ کر بھیڑ کو پلٹنے لگا۔ اس میں ہیرے کہاں باقی رہے تھے، وہ تو میں نے سب پہلے ہی ہتھیا لیے تھے۔ جب تلاش کے باوجود کوئی ہیرا ہاتھ نہ آیا تو اس آدمی نے اپنی پگڑی اتار کر زمین پر دے ماری اور بال نوچ کر بولا، ارے میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا، میری ساری محنت عکارت گئی، یہ کیا معمہ ہے میرے خدا۔ میں اسے ڈھارس دینے کے لیے آگے بڑھا تو وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ میں نے جواب دیا، صاحب مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں،
میں کوئی جن بھوت نہیں بلکہ آپ ہی کی طرح کا انسان ہوں۔ سوداگری میرا پیشہ ہے۔ اگر آپ میرے اس پہاڑ پر پہنچنے کا قصہ سنیں تو دنگ رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ واقعی ایسی باتیں تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے بیان کروں، آپ میری طرف سے تحفے کے طور پر یہ ہیرے قبول فرمائیے جو میں ازدہوں کی وادی سے چن کر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بہت سے قیمتی ہیرے اسے پیش کیے۔ وہ ان کی چمک دمک اور خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا اور مجھے دعائیں دینے لگا۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ سوداگر کے اور ساتھی بھی آ پہنچے۔ ان سب نے میرے گرد مجمع لگا لیا اور میری کہانی سننے لگے۔ پورا قصہ سن کر انہیں بڑا اچنبھا ہوا اور وہ بولے، سچ ہے، جسے اللہ بچانا چاہے تو اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تم پر اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ ہم نے تو آج تک کسی آدمی کو ہیروں کی وادی میں جاتے اور زندہ سلامت لوٹ کر آتے دیکھا نہ سنا۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے گئے، جہاں انہوں نے میری خوب خاطر تواضع کی۔ میں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر لمبی تان کر سو گیا۔ اگلی صبح ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور پہاڑوں سفر کرتے ہوئے آخر سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں سے جہاز پر سوار ہو کر ہم ایک خوشگوار جزیرے کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے، جہاں بڑا گھنا جنگل تھا اور بڑے بڑے درخت تھے کہ اس کے سائے میں 100 آدمی آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ کافور انہی درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کافور نکالنے والا کسی نوکدار چیز سے درخت کے تنے میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اس سوراخ میں سے ایک عرق ٹپک ٹپک کر نیچے رکھے ہوئے برتن میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس عرق کی جمی ہوئی شکل کو کافور کہتے ہیں۔ وہاں میں نے کچھ تو ہیرے بڑی بھاری قیمت پر فروخت کر دیے اور کچھ کے بدلے 1000 طرح کا عمدہ اور بکاؤ تجارتی مال خرید کر ایک جہاز پر لدوا دیا۔ ہوا موافق دیکھ کر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور جزیروں کی سیر کرتے اور مختلف بندرگاہوں میں ٹھہرتے ٹھہراتے آخرکار صحیح سلامت بصرہ پہنچ گئے۔ وہاں چند دن سستا کر میں نے بغداد کا راستہ لیا اور زر و جواہر اور تجارتی مال سے لدا پھندا گھر پہنچا۔ میری واپسی کی خبر سنتے ہی دوست اور رشتہ دار آ کر جمع ہو گئے، خدا کا شکر ادا کرنے اور مجھے مبارکباد دینے لگے۔ میں نے انہیں بہت سے تحفے دیے، شہر کے محتاجوں کو کھانا کھلایا اور غریب آدمیوں کی مدد کی۔ بغداد میں پہنچنا تھا اور گھر کا آرام ملنا تھا کہ میں چند ہی دن میں سفر کی مصیبتیں اور خطرے بھول گیا اور پھر سے عیش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ میرے گھر میں ہر وقت دوستوں کا مجمع رہتا، ہنسی مذاق ہوتا، دعوت اڑتی، لوگ دور دور سے آ کر میرے سفر کا قصہ سنتے اور حیران ہوتے۔ غرض کہ یہ تھی میرے دوسرے سفر کی کہانی۔ خدا نے چاہا تو کل آپ حضرات کو اپنے تیسرے سفر کے واقعات سناؤں گا۔ یہ کہہ کر سندباد جہازی چپ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، حال میں فانوس روشن کیے گئے اور دسترخوان بچھایا گیا۔ سب لوگ اطمینان سے کھانے پینے اور گپیں لڑانے لگے۔ جب دعوت ختم ہو گئی تو سندباد جہازی نے سندباد حمال کو 100 اشرفیاں دی اور کہا کہ کل ضرور آنا۔ حمال نے خوش ہو کر اشرفیاں لے لیں اور سندباد جہازی کو دعائیں دیتا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ رات کو وہ اپنے گھر میں سویا اور اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کر سندباد جہازی کی حویلی کی طرف چل دیا۔ سندباد جہازی نے اسے خوش آمدید کہا۔ تھوڑی دیر بعد باقی مہمان بھی آ گئے۔ سب لوگوں نے جی بھر کر دعوت کھائی۔ پھر سندباد جہازی نے اپنے تیسرے سفر کا قصہ سنانا شروع کیا۔ تو سندباد جہازی کے تیسرے سفر کا قصہ شروع ہوتا ہے اب۔